اللہ صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے تمام شہداء ملت جعفریہ بالخصوص سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیم اختر، فردوس جہان اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، اور تمام مرحوم مومن و مومنات، علماء کرام، مراجع اعظام، شہداء ملت جعفریہ، بانی جامعۃ المنتظر، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ درود بجبر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی، یہ احسان اس کا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ مقدمتاً یہ بات پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ خداوند متعال اپنی نعمتوں کے بدلے جس چیز کا مومنین سے تقاضا کر رہا ہے وہ ان نعمتوں کا شکر ہے، اور شکر یہ ہے کہ اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ یعنی جہاں ہمیں لسانی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں جو بنیادی ترین تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عمل سے اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور مثال بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے کوئی غذا رکھیں، کوئی طعام رکھیں، کھانا رکھیں اور زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں، لیکن اگر اس کھانے کو تناول نہ کریں اور اس نعمت کو ضائع کر دیں، یہ کھانا خراب ہو جائے، تو خداوند متعال میرے اس لسانی شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ کہا جائے گا کہ تمہارا عمل در حقیقت اس زبانی شکر کے مطابق نہیں ہے، اس سے موافق نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی نعمتیں
اور جن کے اندر خود نعمات کے اندر درجات ہیں، بعض عمومی نعمتیں ہیں، بعض خصوصی نعمتیں ہیں، بعض نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عطا کی بغیر کسی تفریق کے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کافر ہے تو کھانا میسر نہیں ہوگا، کافر ہے تو مثلاً پانی اس کی پیاس نہیں بجھائے گا، سانس نہیں آئے گی، اختیار سلب ہو جائے گا۔ والدین بھی اس کو دیے، کھانا بھی اس کو دیا، مادی نعمات بھی اس کو دیں، چند معنوی نعمات بھی اس کو عطا کریں۔ لیکن بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ خاص گروہوں کو، خاص قوموں کو عطا کرتا ہے، لہٰذا اس نعمت کی نسبت جو سوال کیا جائے گا وہ بھی اس قوم سے ہی کیا جائے گا۔ اور ہم اس بات کو بخوبی میں احساس کرتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو عطا نہیں کری۔ اور اب ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا ہے کہ اس عزاداری کے تقاضے، جس خاطر اس عزاداری کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ لہذا ہمیں جاننا ضروری ہے، اس بارے میں فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم جانیں یہ عزاداری کیا ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا کہ عزاداری کیا ہے تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جب تقاضے معلوم ہو جائیں گے تو پھر عمل کرنا ہمارے لیے فراہم ہو جائے گا، ورنہ تو ممکن نہیں ہے کہ جب مجھے معلوم ہی نہیں عزاداری کیا ہے، جب مجھے معلوم ہی نہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، تو میں اس کے تقاضوں کو مکمل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل ہے۔ دیکھیں یہ عام گریہ نہیں ہے۔ ہم تاریخ بشریت کے اندر دیکھیں وہ واقعات، داستانیں جو ہم تک پہنچیں، ہمیں مختلف مقام پر لوگ اہل بیت کی مظلومیت پر گریہ کرتے نظر آئے، لیکن ان کے دو حصے ہمیں نظر آئے۔ ایک گریہ ہمیں وہ نظر آیا کہ خود انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سید الشہداء پر گریہ کیا، رسول اللہ نے سید الشہداء پر گریہ کیا، امیر المؤمنین نے سید الشہداء پر گریہ کیا، جناب زہرا نے سید الشہداء پر گریہ کیا۔ اور یہ شہادت کے بعد نہیں بلکہ ولادت کے بعد بھی نہیں، قبل از ولادت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام یہ گریہ ہوا، اور یہی وہ گریہ تھا جو خود سید الشہداء نے کیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا، سید سجاد نے کیا، تمام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اسیران کربلا نے کیا۔ ایک یہ گریہ۔ ایک گریہ وہ تھا جو حتیٰ آپ کا ساتھ نہ دینے والوں نے کیا۔ ایک گریہ وہ تھا جو حتیٰ آپ کو لوٹنے والوں نے کیا۔ ہم مصائب کے اندر وہ جملات سنتے ہیں کہ لوٹتے جا رہے تھے، گریہ کرتے جا رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے کہ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ کیسے گریہ نہ کروں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوٹ رہا ہوں۔ کہا جب جانتے ہو کہ ہم کون ہیں تو پھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ کیا جواب دیتا ہے کہ اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا۔ آپ کوفے کا اس سفر کے اندر دیکھیں، جب بی بی خطبہ دے رہی ہیں اور فرماتی ہیں یا اہل القتل والغدر، اے مکاروں، اے دھوکے بازوں، اے فریب دہندوں، اے اپنے وعدوں کی مخالفت کرنے والوں، اے بیعت کو توڑنے والوں، لوگ اہل شام کی طرح ہنس نہیں رہے ہوتے۔ دیکھیں شام کا ظلم و ستم، شام کا بازار، شام کے زندان ایک عجیب داستان ہے، لیکن جب کوفے کی منزل آئے تو ان تمام ظلم و ستم، تمام وعدہ خلافیوں کے باوجود، تمام ساتھ نہ دینے کے باوجود، تمام بے وفائی کے باوجود بلاخر سر جھکا کر گریہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی گریہ ہے، بی بی نے اس گریہ کی مذمت کی۔ دربار یزید کے اندر بھی گریہ ہو رہا ہے، جب بی بی ارشاد فرما رہی ہیں، جناب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، تو ہمیں گریہ دو طرح سے تاریخ کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آج بھی ایسے قومیں موجود ہیں، گروہ موجود ہیں جو سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ سید الشہداء کے مکتب میں اپنا شمار نہیں کرتے۔ ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہم اپنا امام سید الشہداء کو مانتے ہیں، ہم اپنے زمانے کا امام سید الشہداء کے فرزند کو مانتے ہیں، ہم اس کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ جس کتاب کی حفاظت سید الشہداء نے نیزے پر بلند کر کے کی، ہم اس رسول پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جب مدینے سے سید الشہداء جا رہے ہیں تو 3 سے 4 مرتبہ رسول اکرم کی قبر پر جا کر
سلام کرتے ہیں، ودا کرتے ہیں. ہم اس اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس دین پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ سید الشہداء کا خدا ہے، جو دین سید الشہداء کا دین ہے، جو مکتب سید الشہداء کا مکتب ہے. بس ہمارے گریے کے اندر اور ان افراد کے گریے کے اندر جو صرف مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں فرق ہے. ہم جو گریہ کر رہے ہیں در حقیقت اس تحریک کا تسلسل سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ ہم سوال کیا جاتا ہے، شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ بھائی ایک عبادت ہے نا عزاداری، آپ گھروں میں بیٹھ کے کریں، آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے کریں، آپ مسجد کے اندر کریں، آپ سڑکوں پر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی خود ہمارے لیے بعض دفعہ سوال پیش آتا ہے کہ خوب اگر ہمارا انفرادی مسئلہ ہے، ہم نے ایک مظلومیت کے اوپر گریہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کو پاک کر دینا ہے، اور اس کے بعد داستان ہماری ذمہ داری ختم. اگر معاملہ اتنا ہوتا خالی یہ ہے، لیکن اگر صرف اتنا ہوتا، یہیں تک معاملہ ہوتا، تو ہمیں حکم نہیں دیا جاتا کہ دیکھو رو، سید الشہداء پر گریہ کرو، سید الشہداء پر گریہ کراؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو شکل ایسی بناؤ کہ تم عزادار سید الشہداء لگو، اپنا حلیہ ایسا بناؤ، تمہاری زندگی کے اندر تمہارا رنگ سید الشہداء کے رنگ میں ڈھل جائے، تمہارے محلے، تمہارا گھر عزادار محسوس ہو، لوگ تمہیں دیکھیں اور سید الشہداء کی طرف متوجہ ہو. لہٰذا سڑکوں پر نکلا جاتا ہے، لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم عزادار ہیں. یہ خالی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے ہم عزاداری کر لیں، نہیں. یہ در حقیقت سید الشہداء کی تحریک کا تسلسل ہے. وہ تحریک جسے 61 ہجری میں یزید نے دبانا چاہا، اور اگر یہ تحریک دب جاتی، اسلام کی بساط لپیٹ دی جاتی، رسالت کی گواہی کوئی نہیں دیتا، امیر المومنین کی ولایت ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یزید چاہتا تھا کہ یہ تحریک جو در حقیقت 1,24,000 انبیاء کی تحریک ہے، جو در حقیقت رسول اللہ کی تحریک ہے، یہی ہم زیارت وارثہ کے اندر گواہی دیتے ہیں، جو در حقیقت امیر المؤمنین کی تحریک ہے، یہ تحریک 61 ہجری میں کربلا میں دفن کر دی جائے. اور وہ فارسی کا معروف شعر کہ کربلا در کربلا میماند اگر زینب نہ بود، اگر جناب زینب کبریٰ نہ ہوتی، اگر سید سجاد نہ ہوتے، اگر سید الشہداء کی یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو کربلا کے اندر دفن کر دی جاتی، ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. پر یہ جو ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ عزاداری در حقیقت اس تحریک کا تسلسل ہے. اور اگر یہ عزاداری اس تحریک کا تسلسل ہے تو اس کے اہداف و مقاصد وہی ہیں جو سید الشہداء کے اہداف و مقاصد ہیں. لہٰذا وہ تمام کام جو سید الشہداء کرنے نکلے، وہ کام ایک عزادار کرنے نکلتا ہے. وہ تمام کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مقصد بیان کیا گیا، ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا، وہی مقصد سید الشہداء کا ہدف و مقصد ہے، اور وہی مقصد عزاداری سید الشہداء کا ہدف و مقصد ہے. لہٰذا جب ہم عزاداری کریں تو یہ چیز ہمارے مد نظر رہے کہ صرف ہمارا ایک انفرادی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان چند مصیبتیں دیکھ کر گریہ کرے. نہیں، تاریخ کے اندر اور بھی بڑے بڑے مصائب ڈھائے گئے، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. اہل بیت نے ہمیں حکم نہیں دیا. واقعہ ہرہ آپ کے سامنے مدینے کے اندر پیش آیا، وہ بدترین ظلم بنو امیہ نے وہاں پر انجام دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، قابل بیان نہیں ہے. بعض باتیں اس کی ممبر سے بیٹھ کے بیان نہیں کی جا سکتی کہ کیا ہوا. اس کے اثرات چند سال تک، چند نسلوں تک باقی رہے. کوفے کے اندر جو پیش آیا، خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی گئی، یہ کم ظلم نہیں تھا. ہم تو ذکر نہیں کرتے، ہم ان کی یاد نہیں بناتے. اگر معاملہ صرف مظلومیت کا ہوتا تو اور جگہ بھی ظلم ہوا، لیکن معاملہ صرف مظلومیت کا نہیں ہے. ہم زیارات کے اندر انشاءاللہ فرصت ہوئی آپ کے سامنے بیان ہوگا، زیارات کے اندر بھی اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. دیکھو، اس عزاداری کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. یہ عزاداری ہے جو در حقیقت اس ہدف کو مکمل کرنے کی تحریک ہے جو در حقیقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف تھا، جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف و مقصد تھا، جو سید الشہداء کا ہدف و مقصد تھا. یہ عام گریہ نہیں ہے کہ ہم میں اور ان افراد کے گریے کے اندر کوئی فرق ہی نہ بچے جو میدان سے باہر کھڑے ہو کر گریہ کر رہے تھے. نہیں، ہم وہ ہیں جو زیارات کے اندر کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اے مولا، میں در حقیقت خلاصہ کیا ہوا، اے مولا میں آپ کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں، جس سے آپ کی صلح اس سے میری صلح، جس سے آپ کی جنگ اس سے میری جنگ، الی یوم القیامہ،
61 ہجری میں نہیں، 61 ہجری میں بھی، 61 ہجری کے بعد بھی، 1445 ہجری میں بھی، اور الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جنگ جاری ہے، اور میں آپ کے لشکر میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں ان افراد میں سے نہیں ہوں جو لشکر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں یہ منظر اور گریہ کر رہے ہیں، ان افراد میں سے نہیں ہوں جو ظلم کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، ان افراد میں سے نہیں ہوں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، نہیں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کس دن ہمیں درس دینا؟ روز عاشور۔ دیکھو اس چیز کو تکرار کرو، چند مرتبہ تکرار کرو کہ زیارت کے اندر جو زیارت مختص ہے روز عاشور سے، غم انگیز ترین دن، مصیبتوں والا دن، جس کے اندر صرف انسان کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو، وہاں پر بھی اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ گریہ، یہ اس مظلومیت کو یاد کرنا، یہ سید الشہداء کا ذکر، یہ در حقیقت تمہارے اوپر ایک ذمہ داری لے کر آتا ہے، یہ عام گریہ نہیں ہے، لہذا دہراؤ۔ اور بھی فقرات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ صرف ایک زیارت، اگر ہم زیارت عاشورہ جو روز عاشورہ مختص ہے، باقی زیارتیں انسان چھوڑ دے جو پورے سال روز 40 کی زیارت ہے، آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتے ہیں، زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں، زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں، مختلف زیارات ائمہ کی بیان ہوئی ہیں، وہ زیارت جو اتنے عجیب مصیبت والے دن ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کے اندر جب اتنے ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ انگیزہ ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، وہ جذبات ہمارے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ اس تحریک کا حصہ قرار پا سکیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ صرف گریہ کرو اور گریہ کرنے کے بعد گھر چلے جاؤ، اس سے زیادہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں جو اللہ کو اپنا خالق، رازق، مالک، الہ مانتا ہوں، میں جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، میں جو امیر المومنین کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، میں جو سید الشہداء کو امام مانتا ہوں، میں جو روز عاشور اس بات کا اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے سید الشہداء کے انتقام لینے والوں میں شمار کر، میرے میں اور ان افراد میں جو ان تمام عقائد کے نہ ہوتے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں بچے گا۔ اگر یہ گریہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، تو یہ تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہیں بہت سارے غیر مسلمان ہیں جو سید الشہداء کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں، بالآخر فطرت تھوڑی سی موجود ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اہل بیت کے مکتب کو نہیں مانتے، سید الشہداء کو اپنا امام نہیں مانتے، لیکن جب مظلومیت سنتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو امیر المومنین کی ولایت کو نہیں مانتے، امام حسین کو اپنا امام نہیں مانتے جس طرح ہم امام مانتے ہیں۔ دیکھیں فرق ہے، امام کا ایک ایسا معنی کیا جائے کہ جو فی الحال ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے۔ وہ امام جو ہمارے امامت کا کانسیپٹ ہے، وہ امام اس طرح امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود گریہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے گریہ کے اندر، ان کے گریہ کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے جو ہمیں زیارت عاشورہ کے اندر سکھایا جا رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو صحیح معنی میں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت کی نظر کرم کو طلب کرنے کے لیے، ان کی توجہات کو طلب کرنے کے لیے ایک مرتبہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس مقدمے کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور مکے میں اس تحریک کا آغاز ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد اس تحریک نے ایک ایسی صورتحال اختیار کر لی کہ اس گروہ نے مکے سے مدینے ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد ایک ایسا نظام قائم کیا کہ جہاں ایک بنیادی فرق اب مکے اور مدینے کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے اس اسلام کے اندر، ان مسلمانوں کے اندر ہجرت سے اتنا فرق ڈال دیا؟ یعنی اسلام پہلے ایک گروہ تھا، لیکن اب اسلام ایک نظام زندگی ہے، اسلام ایک حکومت ہے، اسلام کے پاس فوج ہے، اسلام کے پاس عدالت ہے، اسلام کے پاس اپنا ایک سسٹم ہے، ایک حاکم ہے، ایک سرزمین کے اوپر اسلامی قوانین کا نفاذ ہے۔ لہٰذا اب دشمن یہاں سے مایوس ہوا
اور نظر آیا کہ ظاہری طور پر اب اسلام اتنا قدرت مند ہو گیا ہے کہ باہر سے حملہ کرنا بہت آسانی کے ساتھ چند گروہ کی اگر صورت میں ہوتا، چند افراد گروہ کی شکل اختیار کی ہوتے، تو یہاں تو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا تھا، پتھر برسائے جا رہے تھے، کچرا پھینکا جا رہا تھا، بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا تھا. لیکن اب اسلام ایک نظام زندگی بن کر سامنے آ گیا. اسلام کے پاس فوج ہے، اسلام کے پاس حکومت ہے، اسلام کے پاس نظام ہے، اسلام کے پاس ایک سرزمین ہے جس کے اوپر وہ اپنے قوانین کو نافذ کر رہا ہے. لہذا اب اس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا کیا؟ کہاں اب ضرورت ہے اس امر کی کہ ایسے مسلمان بنائے جائیں کہ جو در حقیقت باطن کے اندر کفر اختیار کیے ہوئے اور بظاہر ان کا مسلمانوں والا ہو، ظاہر ان کا ابراہیمی ہو، باطن ان کا نمرودی ہو، ظاہر ان کا موسوی ہو، باطن ان کا فرعونی ہو. کوئی فرق ظاہری طور پر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان نظر نہ آئے. جیسے سب نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھیں، جیسے سب قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھیں، جیسے سب مسجد جاتے ہیں یہ بھی مسجد جائیں، جو تمام مسلمان کام انجام دیتے ہیں یہ بھی انجام دیں. روایت میں ہے کہ ایک شخص ہے ابو عامر کے نام سے، جو یہودی راہب ہے، مدینے کے اندر رسول اللہ کی بعثت کا انتظار کرنے والوں میں سے ہے. یعنی یہ یہودی جو آئے تھے مدینے رسول اللہ کے منتظر تھے، ان کا انتظار کرنے والے تھے. قرآن کہتا ہے یہ رسول اللہ کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے، جس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ رسول اللہ کو پہچانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا. جب بعثت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہجرت واقع ہوتی ہے، مدینے کے اندر حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے، تو اب یہ ابو عامر مدینے سے فرار کر کر مکے چلے جاتا. مکہ فتح ہوتا ہے، یہ مکے سے شام چلے جاتا ہے. شام اس وقت روم کے ہاتھ میں تھا. اس وقت کی استکباری قوت، اس وقت کی سپر پاور سمجھنے والی ایک ملک، ایک حکومت، یہ روم سے جا کے منسلک ہو جاتا ہے. اور اب وہاں سے بیٹھ کر، روم سے بیٹھ کر مدینے کے اندر چند افراد کو چلایا کرتا ہے. دیکھیں آج بھی سلسلہ وہی ہے. آج بھی تاریخ بے شک عناوین بدل گئے، لیکن جو مفہوم ہے تاریخ کا وہ یہی ہے. منافقین کی ڈوریں ہمیشہ اسلام کے مخالف، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہوتی ہیں. ادھر سے آرڈر آتے ہیں. خوب یہاں پر یہ منظم ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایک گروہ تشکیل دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں. اور پھر ایک آرڈر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تم وہاں پر اپنا ایک مرکز قائم کرو. مدینے میں منافقین اپنا ایک مرکز قائم کریں. کیا کرتے ہیں؟ کوئی برائی کا اڈہ بناتے ہیں، کوئی فحاشی کا اڈہ بناتے ہیں، کوئی جوئے کا اڈہ بناتے ہیں، کوئی شراب خانہ بناتے ہیں. نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں مدینے کے اندر. اور اس کے بعد آتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسجد کا افتتاح آپ کریں. رسول اکرم کو ادھر سے خبر دی جاتی ہے کہ روم سے لشکر اسلام کے اوپر حملے کے لیے، اسلامی حکومت کے اوپر حملے کے لیے روانہ ہو چکا ہے، لہذا آپ لشکر ترتیب دیں. رسول اللہ اس لشکر کو ترتیب دینے کے اندر مشغول ہیں. اب یہ افراد خود جنگ پر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اب بالآخر مرکز قائم کیا. خود جنگ پر نہیں جانا چاہتے، لوگوں کے ارادوں کو سست کر رہے ہیں. اور بالآخر اس طرف سے جب لشکر اسی روم سے جہاں سے ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے، اسی روم سے ایک لشکر اسلامی حکومت کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور یہاں ادھر لوگوں کے ارادوں کو سست کیا جا رہا ہے. کہا دیکھو رسول اللہ کا ساتھ نہ دو، اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ہے وہ ہے، مسائل ہو جائیں گے، تمہارے بیوی بچے ہیں، اتنی قربانیاں آج تک ہم دیتے آ رہے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بہانے بنائے جا رہے ہیں. نہ خود جا رہے ہیں، نہ دوسروں کو جانے کی تشویق کر رہے ہیں، بلکہ مذمت کر رہے ہیں، ان کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں. ادھر سے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ آپ مسجد کا افتتاح کر دیں. رسول اللہ کہتے ہیں دیکھو ابھی روم حملہ کرنے والا ہے، میں جب واپس آتا ہوں تو واپس آ کر اس مسجد کا افتتاح کرتا ہوں. اب دیکھیں دشمن جب بھی حملہ آور ہوتا ہے تو ایک طرف سے نہیں ہوتا. اب یہ منافقین در حقیقت یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں جس کی جانب میں اس آیت کے اندر آپ کے سامنے بیان کروں. ایک جانب یہ منافقین اپنا مرکز مدینے کے اندر قائم کیے ہوئے ہیں، ایک مرکز بنا لیا، ایک مسجد بنا لی ہے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف. دوسری جانب لوگوں کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں. ادھر سے لشکر آ رہا ہے اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. پھر یہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر
رسول اللہ جنگ جیت کر واپس بھی آ جائیں تو پہاڑ کے اوپر چند افراد کو معین کیا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں. اور جہاں رسول اللہ مدینے سے نکلے ہوئے ہوں رسول اللہ جائیں گے, اپنے لشکر کو لے کے جائیں گے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جنگ پر جائیں اور علی ابن ابی طالب کو لے کر نہ جائیں. لہذا مطمئن ہیں اپنے ارادوں کے اندر, اپنی پلاننگ کے اندر بڑے مطمئن ہیں کہ اب کام اسلام کا ہو گیا. رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو ان لوگوں کو خبر ملتی ہے کہ رسول تو جا رہے ہیں لیکن نفس رسول مدینے کے اندر موجود ہے. لہذا مایوسی چھا جاتی ہے. ساری پلاننگ تو, کیونکہ تصور نہیں تھا کہ جنگ پڑ جائیں اور علی ساتھ نہ ہو. اور اب یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو علی کو خواتین اور بچوں کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیونکہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ایک ایسی فضا ہموار ہو کہ رسول اللہ علی کو لے جانے پر مجبور ہو جائیں. ایک پروپیگنڈا مشینری کا آغاز ہوتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے علی کا کام جنگ پہ نہیں ہے, علی کے یہ مسائل ہیں, یہ ہیں, اب دیکھو رسول اللہ علی کو مدینے کے اندر خواتین اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور یہاں وہ حدیث منزلت رسول اکرم کے لب مبارک سے جاری ہوتی ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ غیبت کا دور ہے کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں اور اب مدینہ فتنوں کی زد پر ہے. اگر اس فتنے کو کوئی روک سکتا ہے تو یا اللہ کا رسول روک سکتا ہے یا اللہ کا معصوم جانشین روک سکتا ہے. تو اے علی جان لو تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جس طرح جناب موسیٰ کی اس غیبت کے دور کے اندر اس امت کے اندر جو فتنہ ایجاد ہوا وہ جناب ہارون کے سوا کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا, اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تھا. لہذا اب جب لشکر جانے لگتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے مالی معاونت کی ضرورت ہے. بالآخر سپر پاور سے جنگ ہے, قدرت کے بغیر, طاقت کے بغیر, مال و دولت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی. لوگ اپنا سب کچھ آ کر رسول اللہ کی خدمت میں دینے لگتا ہے. جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, جن کے پاس کم ہوتا ہے, جس کی کل ملکیت ہی مثلاً چند من کھجور ہو, وہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ لا کر دے دیتا ہے. ایک شخص سے ابو عقیل سال کا جتنا کھجور جمع ہوا تھا اس کا آدھا حصہ کرتا ہے, آدھا گھر والوں کے لیے رکھتا ہے, آدھا رسول اللہ کی خدمت میں جا کر دے دیتا ہے. لیکن کیونکہ فقیر ہے, کیونکہ غریب ہے, زیادہ مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے, لہٰذا وہ کم بنتا ہے. اب یہ منافقین کیا کرتے ہیں, دیکھیں جگہ جگہ پروپیگنڈا مشینری, جگہ جگہ حوصلوں کو پست کرنا. جہاں امیر جو مال و دولت رکھنے والے افراد تھے جہاں وہ پیسہ خرچ کر رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے پیسے کے بدلے جو ہے بڑی پوسٹیں مل جائیں, ان کو ان کے پیسے کے بدلے جو رسول اللہ کو دے رہے ہیں یہ ریوارڈز مل جائیں. دوسری طرف جو غریب افراد تھے, جو مال و دولت جن کے پاس نہیں تھا, ان کے آگے کہتے دیکھو تمہاری اتنی سی کھجوروں سے مثلاً کیا کر لیں گے رسول اللہ, تمہیں تو یہ دینے کا فائدہ نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں, در حقیقت لوگوں کو ان کی اجتماعی زندگی کے اندر جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو انجام دینے میں جو حوصلہ ہے اس حوصلے کو پست کر رہے ہیں. اب دیکھیں خداوند متعال ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ خدا جو اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. خداوند متعال ان کے سارے گناہ بخش دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, خداوند متعال ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ اللہ جو ایک جانب رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کو یہ بتا دو کہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, اللہ ان کے سارے گناہ بخش دے گا. اس مرحلے پر آ کر جب منافقین مؤمنین کے حوصلوں کو پست کر رہے ہیں رسول اللہ کو کہتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم, کہ اے رسول آپ بھی جنہیں میں نے حکم دیا ہے کہ آپ میرے بندوں کو امید دلائیں, اگر آپ بھی ان افراد کو جو میرے بندوں کو مایوس کر رہے ہیں آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ جو ہر گناہ کو معاف کرنے پر تیار ہے, رسول کو حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں کو امید دلائیں, حوصلہ دلائیں,
بولیں اگر ان سے ظلم کر لیا انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر تو یہ نا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا نے متعال ان کے تمام گناہ بخش دے گا. وہ اللہ اس مرحلے پر آ کر اپنے رسول کو کہہ رہے کہ اے رسول آپ بھی اگر ان کے لیے استغفار کریں تو خدا ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا کام انجام دے رہے ہیں جو اجتماع کی، جو معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دے، سست کر دے. اگر یہ نا امید ہو گئے، اگر اس معاشرے کے اندر نا امیدی چھا گئی، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا. جہاں بیٹھے ایک نا امیدی کی کیفیت ایجاد کی جا رہی ہے. کہ اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے قرآن نے اس کو. دیکھو ان بندوں کے اندر جو اللہ کی خاطر قیام کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے ولی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی نا امید کر دے، ان کے حوصلے پست کر دے. اے رسول آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اتنا سخت مسئلہ. وہ امید کہ جس امید پر اس کائنات کے اندر حیات موجود ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس مرحلے کو آگے بڑھاؤں. اب یہ رسول اکرم جنگ پر جاتے ہیں، جنگ نہیں ہوتی، پلٹتے ہیں. رسول اللہ کو قتل کرنے کا جو پلان بنایا گیا تھا وہ ناکام ہو جاتا ہے. واپس مدینہ لوٹتے ہیں. اب آتی ہے اس مسجد کے افتتاح کی باری. رسول اللہ کو حکم آتا ہے کہ رسول والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یعلم انہم لکاذبون واللہ یشہد انہم لکاذبون. کہ رسول یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ضرار ہے. اچھا ہمارے ذہنوں کے اندر بچپن میں کم از کم یہ آتا تھا کہ مسجد ضرار یعنی شاید ایک بورڈ لگا ہوا ہوگا مسجد ضرار. نہیں، مسجد ضرار یعنی کیا؟ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے. وکفرن، اور کفار کی تقویت کا سبب ہے. کون؟ مسجد. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ مورچہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جو افراد حالت جنگ میں تھے ان کا مورچہ ہے. اور اس سے پہلے وہ تفریقا بین المومنین، اور مومنین کے درمیان تفریقہ کرنے کا سبب ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تم نے یہ مسجد کیوں بنائی تو کیا جواب دیں گے؟ کہ کفار کی تقویت کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مومنین کے درمیان تفریقہ کے لیے. نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے منافقین کی روش کیا ہوتی ہے، کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. رسول آپ ان سے پوچھیں گے نا تو یہ قسم کھائیں گے کہ ان کے ارادے نیک ہیں، یہ قربتاً الی اللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن خداوند متعال گواہی دیتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں. دیکھیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک مقدس عنوان مسجد، جس کا احترام کا حکم، جس کی تعمیر کا حکم، جس کے خاص احکام، ایک مقدس عنوان. اور اس مقدس عنوان کے ذریعے نمبر 1 اسلام کو نقصان پہنچانا، نمبر 2 کفار کی تقویت کرنا، نمبر 3 مومنین کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنا، نمبر 4 در حقیقت کفار کی جانب سے اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ کے اندر مورچہ بنانا. دیکھیے عنوان ہے نا، ایک کلی قانون دے رہا ہے قرآن. قرآن خالی رسول اللہ کے دور کے لیے تو نازل نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اور ہمارے سامنے واضح یہ جو شان نزول کے ساتھ یہ آیات جو نازل ہوتی ہیں ان کے اندر جہاں وہ خاص مصداق معین ہوتا ہے وہیں ایک کلی قانون بھی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو مسجد ہی ایسی ہوگی کہ جو ضرر کا سبب بنے، جو کفار کی تقویت کا سبب بنے، یہ نہیں. کوئی بھی مقدس عنوان جس کے ذریعے تم دھوکہ کھا سکو، کوئی بھی مقدس عنوان، اتنا تقدس اس کا بڑھا دو اور شعور اتنا ہی کھینچ لو، دور کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ مقدس عنوان بہانہ قرار دیا جائے گا اللہ سے جنگ کے لیے،
اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے، اللہ کے خلفاء سے جنگ کے لیے. آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے اندر جب ائمہ کے مد مقابل لوگ آئے تو ہمیشہ ایک مقدس عنوان لے کر آئے. یعنی ایسے نہیں آئے تھے کہ آ کر بولیں کہ ہم مثلاً دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے لہٰذا ان کے خلاف ہے. نہیں، کبھی قرآن کو معیار بنایا، کبھی الرضا من آل محمد کا نعرہ بلند کیا، کبھی کوئی نعرہ بلند کیا، کبھی کوئی نعرہ بلند کیا. لیکن جہاں جہاں یہ نعرے بلند ہوئے آپ دیکھیں ان کے اندر ایک تقدس کا پہلو موجود ہے، کیونکہ لوگ آسان ہے ان کے لیے اس بہانے بے وقوف بن جانا. آپ دیکھیں نا، روزہ عاشور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اور امام کہتے ہیں کہ دیکھو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی. کیا مشورہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ حسین نماز پڑھ رہے ہیں تو یزید جان لو تم ہار گئے، لہذا نماز نہیں پڑھنے دو. سید الشہداء نماز پڑھ رہے ہیں اور حملہ کیا جاتا ہے نماز کے دوران، جناب سعید کی شہادت واقع ہوتی ہے. اسی جنگ کے اندر لوگ آتے ہیں اور آ کر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے حسین، اے لشکر والوں، مد مقابل سید الشہداء کے لشکر والوں کو مخاطب کر کر کہ میں تم لوگوں سے کیوں لڑ رہا ہوں؟ کیونکہ تمہارا جو امام ہے اس کا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا. دیکھ لیں پروپیگنڈے کی شدت، کس کے نام پر؟ تقدس کے نام پر. لہذا معیار قرآن دے رہا ہے کہ دیکھو کوئی مقدس عنوان، کوئی بھی مقدس عنوان اگر وہ اسلام کے نقصان کا سبب بن رہا ہو، وہ کفار کی تقویت کا سبب بن رہا ہو، وہ مومنین کے درمیان تفریقے کا سبب بن رہا ہو، اور وہ در حقیقت مورچہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں رہنے والوں کا، اب یہ ظاہری طور پر جتنی قسمیں کھائیں، جتنا حلیہ ان کا ایسا ہو، جتنا ان کا ظاہر ایسا ہو کہ یہ تمہیں لگے کہ یہ نیک ارادے رکھتے ہیں، لیکن جان لینا معیار تمہیں دیا جا رہا ہے. اس معیار کو اگر اپنی زندگی کے اندر دیکھنا شروع کر دو گے تو تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اور یہ ہر مرحلے کے اوپر یہ چیز ہمارے لیے نظر آتی جائے گی، چاہے ہمارے تشیع کے داخلی مسائل کے اندر ہو، چاہے مسلمانوں کے داخلی مسائل کے اندر ہو، چاہے عالم کفر کی بات کی جائے، عالم کفر و اسلام کے درمیان جنگ کی بات کی جائے. تمام مراحل کے اوپر ہمیشہ تقدس کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس تقدس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور آج بھی چاہے ملت تشیع کے داخلی مسائل، چاہے ملت تشیع کے خلاف جو پاکستان میں سازشیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ بل کا مسئلہ، عنوان تو مقدس ہے، ایسا عنوان ہے کہ صرف عنوان کی بنیاد پر کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. نعرہ مقدس ہے، نعرہ ایسا ہے کہ کلمت حق، الفاظ بالکل ایسے ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کی تائید کرنی پڑے گی، لیکن وہی خوارج کے نعرے کی مانند کہ امیر المومنین کے جب مقابلے پر کھڑے ہوئے اور لا حکم الا للہ کی صدا بلند کی تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ کلمت الحق. بات صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ بالکل صحیح ہیں، حق بات کر رہے ہیں الفاظ کی حد تک، وَيُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ، لیکن جو مراد لے رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں ان الفاظ کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ وہ باطل. اور آج ہی بل کے ذریعے بھی یہی کام ہو رہا ہے، توہین صحابہ و اہل بیت و امہات المؤمنین. کون مسلمان ہے جو مخالفت کرے گا؟ اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ جب اعتراض کیا جائے تو پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے؟ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے اصحاب کی توہین کرتے ہیں، انہوں نے جو اتحاد کے نعرے، جو ان کے فقہا کے فتاوی، یہ سب بیکار کی باتیں، یہ خالی ایک تقیتاً اور خالی ایک ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں. لیکن جب بھی آپ مخالفت کریں گے تو اصل عنوان کے اوپر یہ اس کو لے کر چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقدس عنوان ہے. عنوان ایسا ہے کہ ہر مسلمان اس عنوان کے بہانے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر انسان دیکھے کہ یہ مقدس عنوان اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، کفار کی تقویت کا سبب ہے یا نہیں ہے، مومنین کے درمیان تفریقے کا سبب ہے یا نہیں ہے، وہی عناوین جو قرآن ہمیں فارمولہ دے رہا ہے، عنوان دے رہا ہے، کلی عناوین دے رہا ہے، اگر وہی جگہ جگہ اپلائی کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے حق واضح ہو جائے گا. اور یہی بات ہمیں جو غیر شیعہ مسلمان ہیں ان تک جتنا
ہمارے سرکلز ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا شدید ہے، اتنا شدید پروپیگنڈا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن جس وقت جب نہ میڈیا اس طرح کا موجود تھا، نہ پروپیگنڈا اس شدت کے ساتھ انجام دیا جا سکتا تھا، جب علی کے مقابل آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے مقابل آ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تھا، تو آج کتنا ایک میڈیا وار پورا جو بنو امیہ کے اس دور سے شروع ہوئی آج کتنی شدت اختیار کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. لہذا ہمیں ہر ذریعے کو اپنانا پڑے گا تاکہ اس پروپیگنڈے کو توڑ سکیں. ہمارے جو احباب ہیں، جاننے والے ہیں، جن تک ایک منفی تاثر دیا جا رہا ہے تشیع کا، ان کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھیں عنوان مقدس ہے، اصل عنوان کے اوپر نہ ہمیں اشکال نہیں ہے. ہمیں اعتراض کیا ہے کہ اس کے اندر صحابہ کی تعریف نہیں کی گئی. کون ہے صحابہ؟ یہ بیان نہیں کیا گیا. توہین کسے کہتے ہیں؟ یہ بیان نہیں کیا گیا. اور سزا رکھی جائے وہ رکھی جائے جو خود قرآن سے ثابت ہو، سیرت رسول سے ثابت ہو، حد اقل اصحاب سے ثابت ہو. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور یہ اس جدید بل کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اس ترمیم کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض جو بل اس سے پہلے موجود تھا اس پر بھی ہے. یہ تو ابھی اس پرانے قانون کو ایک طرح سے زندہ کیا جا رہا ہے نا. مسئلہ ابھی جدید ترمیم کا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہی بل موجود تھا، صرف سزاؤں کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا گیا. لیکن اعتراض اس بل کے اوپر بھی ہے. نہ وہاں توہین کی تعریف ہے، نہ وہاں صحابہ کی تعریف ہے، اور نہ وہاں جو سزا قرار دی گئی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، نہ سنت کے مطابق ہے، نہ حتیٰ سیرت اصحاب کے مطابق ہے. جو گرچہ ہم حجت نہیں سمجھتے اس کو، لیکن جو لانے والے ہیں کم از کم وہ تو اپنے لیے اصحاب کی سیرت کو حجت مانتے ہیں. لہذا ہمارا بنیادی ترین اعتراض یہ. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ خود اسی پاکستان کے اندر جو نصاب کا مسئلہ پیش آیا، دیکھیں ایک وقت میں جس طرح پہلے بھی بیان ہوا، دشمن ایک طریقے سے وارد نہیں ہوتا، ایک راستے سے وارد نہیں ہوتا. ہر جہت سے ایک فضا فراہم کی جا رہی ہے. صرف ہماری جان کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام کی تحریف کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں سلیبس اٹھا کے دیکھیں کس طرح سے بہت غیر محسوس انداز میں تاریخ کو تحریف کیا جا رہا ہے. اہل بیت کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، اہل بیت کی تنقیص کی جا رہی ہے، ان کے مقام کے اندر تقصیر کی جا رہی ہے. اور دوسری جانب صحابی کا نچوڑ ان افراد کو قرار دیا جا رہا ہے جو دشمنان اہل بیت تھے. یعنی کوئی صحابی نہیں بچا، صرف بنو امیہ بچ گئے. کیا کیا جا رہا ہے؟ در حقیقت آنے والی نسلوں کو اس دین مبین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. ایک جانب قوانین، دوسری جانب وہ نصاب جو ایک ایک بچہ نے پڑھنا ہے، اس کے ذہن کے اندر راسخ ہونا ہے. وہاں اہل بیت کا ذکر مٹایا جا رہا ہے، سید الشہداء کے واقعات کو مٹایا جا رہا ہے، کربلا کا ذکر مٹایا جا رہا ہے، اہل بیت کا ذکر مٹایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ بہانے سے اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر لایا جا رہا ہے. لہذا یہ حق و باطل کا معرکہ یہ ہر دور میں جاری ہے، آج بھی جاری ہے، جس کے اندر بنیادی ترین ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک واقعیت پہنچائیں. بعض دفعہ ہمارے ریئیکشن ایسا رد عمل آتا ہے کہ لوگ اور دور ہو جاتے ہیں. نہیں، ہماری بنیادی ترین ذمہ داری بنتی ہے. مسئلہ جان کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. جر علینا کل المودہ، کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک دفعہ درود بھیجیں کہ اپنے آخر وقت جب وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو لوگوں کی مودت کو ہماری طرف لے کر آؤ، لوگوں کی محبتوں کو ہماری جانب کھینچو. یہ عزاداری، یہ سید الشہداء کے ماننے والے، یہ شیعیان حیدر کرار، بنیادی ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں تک واقعیت پہنچائیں. ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات حق ہو، لیکن اس حق کے بیان کے نتیجے میں لوگ حق سے دور ہو رہے ہوں. لہٰذا تحمل کے ساتھ ایک فضا فراہم کی جائے، جہاں بات کہی جا سکتی ہو، جہاں اس کا مثبت اثر ہو، وہاں وہ بات کہی جائے. یہ خوف نہیں ہے، یہ در حقیقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. مسئلہ ہماری صرف جان کا نہیں ہے، مسئلہ دین مبین اسلام کا ہے. اور اس مسئلے کے اندر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے نصاب کا مسئلہ ہو. جب دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے تو ہم بھی اپنی پوری قدرت کے ساتھ لوگوں کو یہ حقائق بیان کریں.
یول 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 اللہم صلی علی محمد. لہذا ہم اس موضوع کی جانب کہ خداوند متعال سخت ترین رویہ اختیار کر رہا ہے ان افراد کی نسبت جو معاشرے کے اندر نا امیدی پھیلا رہے ہیں. اے رسول آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی ان کے گناہ قابل معافی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے کے اندر نا امیدی پھیلا رہے ہیں. اسلام کی مدد کرنے سے، اسلام کی نصرت کرنے سے، اللہ کے ولی کا ساتھ دینے کی نسبت. لیکن یہ بہت ایسی چیز ہے یہ امید کہ اگر انسان نا امید ہو جائے نا، کسی بھی آپ کوئی بھی سفر کر رہے ہیں، کسی ہدف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ نا امید ہو جائیں کہ آپ کی منزل اس ڈائریکشن میں نہیں ہے، آپ کبھی قدم نہیں بڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو امید ہی نہیں ہے. لیکن اگر امید آ جائے تو اب یہ امید جذبات کو پیدا کرتی ہے، یہ امید حوصلہ عطا کرتی ہے. جتنی بڑی امید ہو، جتنا بڑا ہدف ہو، اتنا زیادہ حوصلہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس ہدف کی جانب زیادہ محنت کے ساتھ، زیادہ کوشش کے ساتھ، زیادہ جہاد کے ساتھ، زیادہ زحمتوں کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے. آئیں دیکھیں کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی کیا لقب بیان ہوا؟ المؤمل لإحیاء الکتاب وحدودہ. معمل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی نسبت امید ہو. یعنی ہماری تمام امیدوں کا مرکز کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ حضرت حجت کو قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کر کیا کریں گے؟ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَحُدُودِ. خداوند متعال کی کتاب کو احیا کریں گے، اس کے حدود، اس کے قوانین کو احیا کریں گے اور زندہ کریں گے. لیکن اگر ہم نا امید ہو جائیں، دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ ہم زبانی طور پر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں. جب امید آتی ہے تو وہ حرکت لے کر آتی ہے، امید آتی ہے تو عمل لے کر آتی ہے. ہمارے ہاں کربلا کی طرح ظہور کے بارے میں بھی دو نظریات پائے جاتے ہیں خود تشیعوں کے اندر. جس طرح کربلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، ہمارا ذمہ داری یہ صرف گریہ کرنے ایک مظلومیت تھی جو سید الشہداء سے مختص تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام انجام دیں. نہ امت کا کوئی تعلق تھا، نہ اسلامی عمومی قوانین اس کے اوپر کوئی دلالت کرتے تھے، نہ ہماری فقہ کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے. یہ میں ایسی خالی لفاظی نہیں کر رہا، یہ ہمارے یہاں نظریہ موجود ہے. وہ درست ہے کہ اس طرح صراحت کے ساتھ بعض دفعہ بیان نہیں کرتے یا جرت نہیں ہوتی، لیکن یہ نظریہ موجود ہے. بعض لوگ صراحت کے ساتھ اعلان بھی کرتے ہیں کربلا کی نسبت ہماری صرف ذمہ داری ہے کہ ہم گریہ کریں. نہ ہم اس عزاداری کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کربلا کا کوئی مقصد تھا، بلکہ سید الشہداء کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایک خاص امر ہے جو آپ کی نسبت ہے اور آپ نے جا کر انجام دے دینا ہے. ورنہ جو قوانین اسلام کے ہیں، جو الہی قوانین ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اگر ہم ان کے مطابق دیکھیں تو کوئی عمومی حکم نہیں ہے. اللہ اس کے اوپر کبھی فرصت ہوئی تو بات ہوگی. بے عین ہی ظہور کی نسبت بھی اسی طرح کے نظریات موجود ہیں. ظہور کیا؟ میں نے خود ایک صاحب علم سے سنا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ جو کام آ کر مہمان نے کرنا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے، اگر اسے دیر ہو گئی ہے تو کیا آپ کھانے لگ جاتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا بس انتظار بھی ایسا ہی ہے. جو کام امام نے آ کر کرنا ہے وہ کام آپ نہیں کریں. تو کسی صاحب نے جواب دیا کہ کھانا بھی پکائیں یا نہیں پکائیں؟ یعنی جب مہمان آ رہا ہے تو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی کھانا بھی لیتے ہوئے ہی آنا، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ نہیں، آمادگی کی جائے گی، اس کے لیے تیاری کی جائے گی کہ وہ اس نہج کے اوپر یقیناً وہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے، لیکن وہ تڑپ، وہ آگ جو اہل بیت نے ہمارے دل کے اندر قرار دی ہے. دیکھیں یہ عزاداری میں جس جانب لے کر آنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ تحریک ہے جو در حقیقت زمانے کے امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی ذمہ داری رکھتی ہے. ہمیں لا تعلق کر ان چیزوں سے در حقیقت نا امیدی ہمارے اندر ایجاد کی جا رہی ہے. ہماری زندگی روز گزر جاتا ہے، ہمارا دن گزر جاتا ہے، ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے،
کتنا ہمارے وجود کے اندر ہماری روح اپنے زمانے کے امام کے لیے تڑپتی ہے، کتنا ہمیں احساس ہوتا ہے. اور بزرگان تائید کریں گے، یہ آج اتنا پروپیگنڈا جہاں اسلام ناب کے خلاف کیا جا رہا ہے، انقلاب اسلامی کے خلاف کیا جا رہا ہے، ایک پروپیگنڈا یہ کہ یہ انقلاب نے آ کر لوگوں کو امام زمانہ سے دور کر دیا. یہ میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. آپ بزرگان سے ذرا پوچھیں کہ آج سے 40-50 سال قبل دعائے فرج کتنے لوگوں کو آتی تھی؟ دعائے سلامتی امام زمان کتنے لوگوں کو آتی تھی؟ دعائے ندبہ کہاں پڑھی جاتی تھی؟ زیارت آل یاسین کہاں پڑھی جاتی تھی؟ دعائے عہد کہاں پڑھی جاتی تھی؟ یہ در حقیقت زمینے کی فراہمی ہے. یہ آج آ کر انقلاب نے خالی ولایت فقیہ نہیں دی ہے ہمیں، ہم اپنے زمانے کے امام سے غافل تھے. یہ رہبر معظم کا، امام خمینی کا اور ان کے جانشینوں کا، جو ان کے وارثین کا، ان کے سفیروں کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی طرف توجہ دلائی. لہذا وہ امید انسان اپنے اندر زندہ رکھے. آپ دیکھیں اتنا گہرا رابطہ ہے عاشور کا ظہور کے ساتھ، اسے اتنی آسانی سے اگنور کر دیا جاتا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم صرف رو اور اس کے بعد تم گھر چلے جاؤ. ظہور کی نسبت تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ گھر میں بیٹھو، انتظار کرو. خوب جب روایات کے اندر افضل عمل قرار دیا گیا انتظار کو، خوب یہ کون سا عمل ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا؟ یعنی عمل تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ کیا جاتا ہے. یہاں پر افضل عمل قرار دیا جا رہا ہے انتظار کو، اور تعریف کیا بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، گھروں میں بیٹھ جانا ہے. ہاں بعض فتنے کے مسائل جہاں پر آتے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے یہ کرو، لیکن جہاں دین کی نصرت کی بات ہے اس سے روکا جا رہا ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی مثال، قرآن جگہ جگہ کلی عناوین دے رہا ہے، فارمولاز دے رہا ہے ہمیں. بنی اسرائیل فرعون سے نجات دلائی گئی. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی آئے گا، معجزہ ہوگا اور سب خود بخود اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی نے، معصوم نبی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی. یہ نکلے اور اس کے بعد جب دریا آیا تو حضرت موسیٰ سے کیا کہا؟ دیکھو پھنسوا دیا. کم از کم وہاں ہماری خواتین تو زندہ تھیں، اب تو خواتین بھی ڈوبیں گی اور مرد بھی ڈوبیں گے. اب تو اب جو فرعون آئے گا ہمارے پیچھے تو اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. معجزہ ہوا، دریا کو شق کیا گیا، راستے سے گزرے، فرعون ڈوبا. یہ معجزات دیکھتے جا رہے ہیں. من و سلوہ ان کے لیے اترا. انہوں نے کہا نہیں، یہ کب تک ہم آسمان سے اترا ہوا کھانا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے. اللہ نے بولا ٹھیک ہے، وہ بھی دیا. جگہ جگہ معجزے دیکھتے دیکھتے اب ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں اب حق و باطل کا معرکہ انجام پانا تھا. کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم اس سرزمین کے اندر داخل نہیں ہوں گے. انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر جنگ لڑے. انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جب لڑ لو، جب جیت جاؤ، جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم اس سرزمین کے اندر داخل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے یہ 40 سال تک سرگردان رہے، انہیں اپنا ہدف نظر نہیں آتا تھا، پریشان حال پھرتے رہتے تھے. کیا کیا؟ وہ ذمہ داری، وہ جو اللہ کے دین کی نصرت تھی، اسے مختص کر دیا اللہ کے ولی کے ساتھ. اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے. آج ظہور کی نسبت بھی ایک نظریہ یہ کہ نہیں، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، اللہ چاہے گا ظہور ہوگا اور اس کے بعد یہ تمام کام انجام پائیں گے. جب سب سکون، آرام، اطمینان آ جائے گا، دنیا کے اندر عدل و انصاف آ جائے گا، تو ہم اس سرزمین کے اندر داخل ہو کر اب پھل کھائیں گے، اب اس ثمرے سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ایک وہ انتظار ہے جسے افضل العمل قرار دیا گیا، اور یہ وہ انتظار ہے کہ جو در حقیقت عزاداران سید الشہداء کے اندر موجود ہے. دیکھیں میں چند روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ متوجہ ہوں کہ کتنا عمیق رابطہ قرار دیا گیا ہے ظہور اور عاشورہ کے درمیان. خود ہم لائلۃ عاشورہ کا ذکر ہوا، کیا پڑھتے ہیں؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اکرم مقامک و اکرمنی بک، کہ میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے جس نے آپ کو کرامت عطا کی اور آپ کے ذریعے مجھے کرامت عطا کی. کیا؟
ان یرزقنی طلب سارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. دیکھیں کس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اے سید الشہداء، اے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اے خداوند متعال، روز عاشور تو مجھے صرف گریہ کرنا ہے. روز عاشور تو میری ذمہ داری ہے کہ میں صرف گریہ کروں. کہا نہیں، گریہ کرو، لیکن گریہ کے ساتھ ساتھ اس گریہ کے ذریعے اپنے اندر وہ جذبہ مانگو خداوند متعال سے کہ تمہیں امام کے منتقمین کے اندر قرار دے. اور یہ انتقام کیا ہے؟ چند فاسقین کو واصل جہنم کر دینا بس؟ تو یہ تو جناب مختار کر چکے ہیں نا بھائی. اگر قاتلین سید الشہداء کو قتل کرنے سے انتقام مکمل ہو جانا تھا، لیکن انتقام کا ایک حصہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا. ایک فضیلت ہے، ایک اہمیت ہے جناب مختار کی اس قیام کی. لیکن اگر صرف یہ قیام ہے تو ہم دعائے ندبہ کے اندر کس کو پکار رہے ہیں؟ ان الطالب بدم المقتول بکربلا. ہم کس چیز کی زیارت عاشورہ کے اندر دعا کر رہے ہیں کہ خداوند متعال مجھے امام منصور کے ساتھ سید الشہداء کا انتقام لینے والوں میں قرار دے. اس کا مطلب ہے کہ انتقام باقی ہے، اور اس انتقام کا زمینہ فراہم کرنا ہے اس عزاداری سید الشہداء نے. حالا وہ کیا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بیان ہو. لیکن وہ تڑپ، وہ جذبہ، وہ حرارت کہ جس کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ مومنین کے دلوں میں سید الشہداء کے قتل سے ایک حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہوگی. اور سرد کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ حرارت خود سید الشہداء کے وجود میں موجود ہے. ولدی یا علی، اے میرے بیٹے سید سجاد، اے علی، واللہ لا یسکن دمی، جان لو اللہ کی قسم میرے خون کو آرام نہیں پہنچے گا حتی یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ خداوند متعال میرے بیٹے مہدی کا ظہور کرے. اللہ یہ آگ جب ہمارا امام، جب سید الشہداء مضطرب ہیں، بے چین ہیں، وہ حرارت ان کے وجود میں باقی ہے، تو اب وہ افراد جو ان کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے، وہ افراد کہ جن کی مٹی کو ان کی ولایت کے پانی سے گوندا گیا، وہ آرام نہیں پا سکتے. ان کے اندر بھی اضطراب ہے، ان کے اندر بھی جذبہ ہے، ان کے اندر بھی یہ حرارت ہے جو انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. وہ ایک ایک لمحہ اپنا عمل اس جہت کی جانب بڑھا رہے ہوتے ہیں جو ہدف و مقصد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف و مقصد تھا، جو ہدف و مقصد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف و مقصد تھا، جو ہدف و مقصد تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسیران کربلا کا ہدف و مقصد تھا. یہ عزاداری در حقیقت وہ زمینہ فراہم کر رہی ہے. لہذا انسان متوجہ رہیے، ایک عام ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک عام کام نہیں ہے، ایک سادی سی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے کہ جس کو یزید نے 61 ہجری میں دبانا چاہا، اور اسیران کربلا نے اس تحریک کو دبنے نہیں دیا. یہ زحمتوں کے ذریعے آج ہم تک پہنچی ہے. لہذا اس کی حفاظت، اس کے مشن کی حفاظت، اس کے مقصد کی حفاظت ہر شیعہ کی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں گریہ کرے وہاں وہ انتقام کی آگ اپنے وجود کے اندر ایجاد کرے، کیونکہ اگر یہ امید نہیں ہوگی کہ یہ انتقام لینا جایا ہے، یہ انتقام لیا جائے گا، تو کبھی بھی اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، نا امید ہو جائے گا. اور جب امید ایجاد ہو جائے گی تو اب گریہ ایسا گریہ کرے گا کہ جو اس امر کے احیاء کا سبب قرار پائے گا، جس طرح ہمارے زمانے کا امام گریہ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں زیارت ناہیہ کے اندر؟ اے حسین، میں صبح شام آپ پر گریہ کروں، اور ایسا گریہ کروں کہ آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہو جائے، حتی تموت. اور اتنا گریہ کروں یہاں تک کہ میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دوں. ایسا لگتا ہے کہ جب زمانے کا امام
زیارت ناہیہ کے یہ جملے دہراتا ہوگا تو ایک بچی ذہن میں آتی ہوگی، ایک عزادار حسین ذہن میں آتی ہوگی جس نے زندگی کے اندر اتنا گریہ کیا، اپنے باپ پر اتنا روئی کہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئی۔ کون؟ حسین کی وہ کم سن یتیمہ، کتنا گریہ کیا اپنے باپ پر۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شام غریبہ کے اندر بی بی کہتی ہے کہ میں کم سنی کے اندر جب خوف کا شکار تھی اور اس وقت مقتل میں وہ صدا بلند ہوئی الا وقت قتل الحسین بکربلا، تو ایک لعین خیموں کو آگ لگانے آیا، میں خیمے میں موجود تھی، میرے پاؤں میں خلخال تھی، اس لعین کی نگاہ میری خلخال کی جانب تھی، لیکن جب میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس کے چہرے سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا اے لعین کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا ارے کیسے گریہ نہ کروں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوٹ رہا ہوں۔ کہا ارے جب جانتے ہو ہم کون ہے تو لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا۔ ہاں اس بچی کا کرتا جلا، زیورات چھینے، پھر جگہ جگہ تماچے کھائے۔ ہاں کون بچی؟ جب سید الشہداء الوداع کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ایک وداع وہ ہے جو حسین نے اپنی بچیوں سے کیا، عجیب وداع ہے جب یہ بچیاں آگے بڑھ کر اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، یا بتا ارے اے بابا ہمیں ہمارے جد کے مدینے لوٹا دیتے، اے بابا ارے ابھی جانے میں جلدی نہ کریں، ایک مرتبہ اس یتیمہ کو حسرت سے دیکھنے تو دے۔ ارے وہ بی بی جو سید الشہداء کے سینے سے لگ کر سویا کرتی تھی، آخر وقت سینے سے لگ کر اتنا گریہ کیا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سید الشہداء کے پاؤں پر گر پڑی۔ اب الوداع سید الشہداء نے کیا لیکن پیار کیا، سمجھایا اے بیٹا ارے ابھی طولانی سفر باقی ہے، ابھی گریہ باقی ہے۔ لیکن جب یہی بیویاں ارے 11 محرم کو اپنے آپ کو اونٹوں سے لاش حسین پر گراتی ہے تو ایک وداع وہ ہے جو انہوں نے حسین سے کیا۔ ارے کبھی تماچے مارے جاتے، کبھی تازیانے مارے جاتے، اور اس کے بعد تماچے کھا کھا کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ میں نے بیان کیا کوفے کی وہ منزل ہے کہ لوگ گریہ کر رہے ہیں، لوگ اب شرمسار ہیں اپنی بے وفائی پر، اپنے ظلم پر، لیکن ہاں جب یہ کاروان کوفہ سے شام پہنچا، روایت کہتی ہے کہ منظر ایسا تھا کہ عید منائی جا رہی تھی، لوگ رنگ برنگی کپڑے پہن کر آ گئے تھے، کہیں رقص ہو رہا تھا، کہیں تالیاں پیٹی جا رہی تھی۔ رسول اللہ کا ایک راوی ہے کہتا ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے اطلاع دی گئی کہ یہ عید نہیں ہے بلکہ حسین کا سر کاٹ کر لائے ہیں، اور اب حسین کی بہن کو، حسین کی بچیوں کو اسیر کر کر لا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں بابو سعد کی جانب گیا، میں نے دیکھا چند سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد چند سر نیزے پر بلند لائے جا رہے ہیں، ان نیزوں کے پیچھے ایک بی بی چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں سکینہ بنت الحسین ہوں۔ کہا اے بی بی میں آپ کے جد سے روایت نقل کرنے والا ہوں، کچھ امر کرے مدد کر سکوں؟ کہا ہاں اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان لعینوں کو کچھ پیسے دو، کہو ان سروں کو ہم سے دور لے جائے۔ ارے لوگ ان سروں کے بہانے ہمارے کھلے چہروں کو دیکھتے ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہمیں گوارا نہیں ہے لوگ اس طرح ہمارا تماشا کرے۔ ہاں یہ بیویاں، اب یہ کاروان آگے بڑھا، زندان شام میں پہنچا اور زندان سے قبل دربار شام کے اندر پہنچا، جہاں ان بچیوں نے ایک منظر دیکھا، باپ کا سر ہے تشت میں موجود ہے اور یہ لعین اپنی چھڑی سے رسول اللہ کے نواسے کے لب مبارک پر مارتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بچی تڑپ گئی، اے پھوپھی اماں ارے یہ فاسق اپنی لکڑی سے میرے بابا کے ہونٹوں پر مار رہا ہے۔ ہاں وہاں پر صحابی موجود تھا، برداشت نہ ہوا۔ ارے سکینہ اور رقیہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن ایک مرتبہ روایت کہتی ہے یہ بچی جب باپ کے سر کو غور سے دیکھنا چاہتی تھی تو یہ لعین سامنے آ جاتے تھے، کیونکہ بعض مقاتل میں نقل ہوا کہ کاروان سے پہلے اس سر کو شام
پیغام پہنچا دیا گیا تھا. ارے یہ بچی اپنے بابا کے سر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی. خواب میں بابا کو یاد کرتی تھی لیکن سر نہیں دیکھ پا رہی تھی. بابا کا چہرہ آنکھوں سے اوجھلتا. ایک مرتبہ ایک رات آئی, یہ بچی رات کی تاریکی میں بیدار ہوئی. این ابوالحسین, این ابوالحسین, ارے میرا بابا کہاں ہے, میرا بابا کہاں ہے. بیبیاں جمع ہو گئی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں خواب میں بابا کو دیکھا, میرا بابا بہت بے چین ہے, میرا بابا بہت مضطرب ہے, مجھے میرے بابا سے ملا دے. گریہ اتنا بلند ہوا دربار یزید تک پہنچا, اور اب یزید نے کہا جاؤ بابا کا, اس کے بابا کا سر اس کو دے دو. اب جو سر آیا, نہ جانے اس سر کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ بچی پہچان نہ سکی. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتی ہے یا اماں ما ھذا الراس, اے پھوپھی اماں ارے یہ کس کا سر لے کر آ گئے. اے بیٹی ھذا راس ابیک الحسین, بیٹا یہ تیرے بابا حسین کا سر ہے. بچی تڑپ گئی. ارے میرا بابا تو ایسا نہ تھا. اے بابا, اپنے اس بابا کے اس سر کو سینے سے لگاتی ہے اور یہ نوحہ پڑھنا شروع کرتی ہے. اے بابا, ارے مجھے کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. اے بابا, ارے کس نے آپ کی اس خوبصورت داڑھی کو خون سے خضاب کر دیا. اے بابا, ارے کس نے آپ کی سوکھی رگوں کو پارا پارا کر دیا. کاش میں مر جاتی, کاش میں دابیدہ ہوتی, لیکن آپ کا ایسا چہرہ نہ دیکھتی. بچے نے اتنا گریہ کیا کہ یہاں جب انسان مصائب کی طرف توجہ کرے تو امام زمانہ کا زیارت الہیہ میں وہ جملہ یاد آتا ہے, اے حسین صبح شام آپ پر گریہ کروں, آنسوؤں کی جگہ خون بہاؤں, اور اتنا گریہ کروں کہ مر جاؤں. ہاں حسین کی یہ عزادار, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, حسین پر گریہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. اب جو سید سجاد نے سر لینا چاہا, انا للہ. خداوند متعال اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند متعال ہمارا شمار عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں فرمائے. روز محشر سید الشہداء کے جوار میں نصیب فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو سید الشہداء کا انتقام لینے والوں میں شمار فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خداوند متعال ان آنسوؤں کا واسطہ, اس ذکر کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں, زمانے کے امام کا ظہور کا زمینہ فراہم کر رہے ہیں. خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے. ہم سب کو ان کی حمایت کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. خداوند متعال دنیا میں جہاں جہاں مومنین کے خلاف, عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, قرآن کی توہین ہو رہی ہے, اہل بیت کی تقصیر کی جا رہی ہے, اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر اہل بیت کے حق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, ان کے ذکر پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. خداوند متعال ان تمام سازشوں کو انہی ظالمین کی جانب پلٹا دے. تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا, اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو, قرآن کی توہین کرنے والوں کو ہمارے سامنے نشانہ عبرت قرار دے دے. ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے. جہاں جہاں مومنین مریض ہیں, پریشان حال ہیں, مشکلات کا شکار ہیں, خداوند متعال اس ذکر کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہماری عاقبت امام زمانہ کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.